کہ ہمایوں صاحب سر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہاں پہ سر وہ پنجابی کا ایک لفظ ہے عظمہ ہماری بہن ہے وہ اس کو سمجھ جائیں گی ونڈ وڈیا جسے کہتے ہیں ونڈ وڈیا چل رہا ہے سر ہر جگہ یہ 4 میرے ہو گئے یہ 3 تیرے ہو گئے 2 تو لے لے 5 مجھے دے دے سر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ہاتھ تو کیا آ رہا ہے سر آپ لوگ تو لگ رہا ہے صرف عدالتوں کے چکر لگاتے جا رہے ہیں یہاں سے ضمانت وہاں سے بیل جیل ٹرائل ہوگا اوپن ٹرائل ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی گاڑی تو لگ رہا ہے ادھر ہی پھنسی ہوئی ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھا شاید آپ نے مجھے ویسے ہی آج بلایا تھا خالی پروگرام سننے کے لیے بولنے کا میرا چانس نہیں آئے گا لیکن بہرحال ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ میں چپ رہا تو مار دے گا میرا ضمیر میں نے گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا ارے واہ واہ اس طرح ہے کہ جو ہمایوں صاحب مقرر سر ایک دفعہ اور اچھا وہ ہے کہ میں چپ رہا تو مار دے گا میرا ضمیر میں نے گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا کیا بات ٹھیک ہے اچھا جو قادر صاحب نے بات کی ہے نا تو وہ تو آج کل کے زمانے میں انہوں نے ان کا پورا پروگرام واڑ دیا پکی بات ٹھیک ہے اب بات آ جاتی ہے اس کے آگے یہ پتہ نہیں یہ پارلیمانی لفظ نہیں ہے میرے خیال میں اس کو حذف کر دیا جائے سر اس کو سر ہم پارلیمان میں بیٹھے بھی نہیں ہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ عام گفتگو کا فہم ہے یہ سلینگ ہے چلے خیر کوئی بات نہیں آپ اس کو وہ ایکسپنج کر دینا ٹھیک ہے اچھا اس طرح یہ کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ایک جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا بندر بانٹے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی وہ کیا مطلب ہے لوٹے ہیں یا کیا ہیں میری نظر میں کچرا ہے ٹھیک ہے لوٹے کے پھر بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے کچرے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اب ہو کیا رہا ہے وہاں پہ پی ایم ایل این جو بلوچستان میں وہاں پہ پی ایم ایل این اچھا وہاں پہ پی ایم ایل این جے یو آئی اور باپ پارٹی ان 3 کی وہ وہاں پہ ہوگی باقی یہ کسی کو نہیں لے رہے اچھا اس میں ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ پہلے ٹینیور باپ کو سی ایم دیں گے اور سیکنڈ ٹینیور اس کا مینز کے 5 سال کو آدھا کر کے سیکنڈ ٹینیور جے یو آئی کے دیں گے تو اس لحاظ سے جس کو ہم بندر بانڈ کہتے ہیں یا جس کو ہم پری فکس ریگنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس بیسس پہ خورشید شاہ صاحب نے انہیں کہا تھا کہ اپنا قد اونچا رکھو میں دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بونے نہ بنو پولیٹیکل بونے نہ بنو ٹھیک ہے مطلب آپ ایک قسم کے اس جگہ تک نیچے چلے ہو کہ جہاں پہ آپ لوگوں کو کہتے تھے کہ یار یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی جو پارٹی ہے وہ چیز نہ بنو اور ووٹ کے تھرو آؤ تو آپ خود اتنا نیچے چلے گئے آپ نے بات کی تھی لاڈلے کی میں تھوڑا سا اس کو ٹوسٹ کرتا ہوں مطلب میں کیسے دیکھتا ہوں میں ٹوسٹ کرتا ہوں میں کہتا ہوں اس طرح تھا کہ کبھی وہ نہیں ہوتے وہ پرانی فلموں میں ہوتے کہ 5-6 بھائی ہوتے میلے میں وہ ہو جاتے تو یہ اس طرح ہے کہ یہ لاڈلے نہیں ہے یہ بگڑی ہوئی اولاد ہے اس بگڑی ہوئی اولاد کو ان کے باپ نے 3 دفعہ چوری اور ڈاکہ زنی میں گھر سے باہر نکالا تھا لیکن چونکہ اولاد تھی واپس بلا لیا اب اس اولاد کے ساتھ یہ دوبارہ مل گئے ہیں باقی اپنے بھائیوں کے ساتھ مل گئے ہیں لیکن یہ بگڑے ہوئے وہ بگڑے ہوئے نہیں ہیں کیونکہ ان کو جب بھی کہا گیا کہ جو کرو انہوں نے ہمیشہ وہ کیا ہے انہوں نے ہمیشہ کہیں نہ کہیں کوئی پنگا ضرور لیا ہے تو میری نظر میں یہ لاڈلے نہیں ہے یہ بگڑی ہوئی اولاد ہے اسی باپ کی جنہوں نے اس کو 1981 میں جنم دیا 1985 میں پھلا پھولا اور 1990 میں ان کو پیسے بھی دیے اچھا آگے ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ ابھی ہو کیا رہا ہے ابھی ہو یہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم چل پڑے ادھر کو جدھر رخ ہوا کا تھا تو یہ جا رہے ہیں اسی رخ کی طرف جہاں ہوا لے کر جا رہی ہے لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہوا کے اس میں جو پتنگیں چل پڑتی ہیں اور اسی رخ میں جاری ہوتی ہے وہ کبھی اونچی نہیں اڑان ہوتی ہے وہ تنکے ہوتے ہیں جو ادھر سے ادھر بکھر جاتے ہیں وہ تناور درخت جو جس کی جڑیں ایک جگہ پہ ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر ہم کہتے ہیں کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے تو بھٹو اس لیے آج زندہ ہے کہ بھٹو نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا تھا حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا لیکن اس نے پرنسپل سٹینڈ لیا تھا ٹھیک ہے irrespective of that کہ اس کی کچھ کنٹروورشل ہیں لیکن he took a stand اس سٹینڈ کے اوپر اس کا ایک قد بنا تھا اسی طریقے سے کپتان نے ایک سٹینڈ لیا اس سٹینڈ پہ اس کا قد ہے اور سب کو پتہ ہے کہ آج عوام اس کے ساتھ ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن میں جائیں لیکن کپتان کے بغیر جائیں
لیکن پرابلم یہ ہے کہ کپتان کے اوپر اور اس کے جو بعض لوگ ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں ان کے اوپر ابھی تک نہ اہلی نہیں آئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. الیکشن کیسے لڑیں گے؟ الیکشن ایسے لڑیں گے کہ ایک سوال لے لیجئے سر, میرا ایک سوال لے لیجئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو, مجھے اعتراض ہو سکتا ہے, میں نے اعتراض اپنا رکھا بھی عظمہ صاحبہ کے سامنے, اس کا انہوں نے جواب دیا, لیکن سر آف آل دا پیپل پاکستان تحریک انصاف کس بات کا اعتراض کر رہی ہے؟ کیونکہ یہ پھل تو آپ نے بھی کھایا ہوا ہے 2018 کے اندر, اور جس باپ اور اس کی بگڑی ہوئی اولاد کی بات کر رہے ہیں اس باپ کے اڈاپٹڈ بچے تو پاکستان تحریک انصاف والے بھی بنے. آپ لوگوں نے یہ پھل کھایا, جہاز بھر بھر کے لوگوں کو لیا, آپ لوگوں کے لیے سارا کچھ ارینج کیا گیا, یہ پورا سیٹ اپ ارینج کیا گیا, آپ کی میجورٹی بنائی گئی, آپ لوگوں نے تو کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا تھا, ان کو بار بار گلے میں پاکستان تحریک انصاف کے دوپٹے بھی پہنائے گئے, تو آپ لوگ کس بات پہ اعتراض کر سکتے ہیں؟ اچھا اس طرح ہے, دو چیزیں ہیں, نہ باپ پاکستان تحریک انصاف میں ضم ہوئی تھی, نہ کوئی اور ہوا تھا, اور نہ یہ پری الیکشن الائنس تھا جو پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا. جو لوگ پاکستان تحریک انصاف میں آئے تھے وہ 2011 اور 2013 کے درمیان میں آئے تھے. 2013 کا الیکشن انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ لڑا تھا. 2018 میں وہی لوگ دوبارہ تھے. اس دوران میں جو لوگ بعد میں آئے تھے وہ انڈیپینڈنٹ تھے, جس کو لایا گیا تھا یا جو گیا تھا, اور چاہے ان کو باپ نے اشارہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے, so I should justify that thing. I will not never justify anything which I believe in principle is wrong. You need to first tell us کیا غلط کام کیا تھا. کیا صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ کے لیے جس طریقے سے 14 ووٹ ادھر سے ادھر ہوئے تھے, اس میں کس باپ اور کس ماں کا کردار تھا؟ صادق سنجرانی, دیکھیں اس طرح ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کا ٹائم پہ میں ادھر ہی تھا. جو مجھے معلوم تھا پاکستان مسلم لیگ نون نہیں چاہتی تھی کہ رضا ربانی, کیا نام ہے ان کا, گیلانی صاحب, وہ جیتے. تو اس وجہ سے جو میری اطلاع, ان لوگوں نے غلط موریں لگا دی تھی, انہوں نے غلط جگہ پہ مور لگا دی تھی, جس کی بیسس پہ وہ 14 جو ووٹ تھے وہ کاؤنٹ نہیں ہوئے تھے. اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ تھے, جہاں تک مجھے پتا ہے. غلط ہے صحیح ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن this is what I heard. خیر آگے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف نے میری نظر میں یہ غلط کیا تھا کہ ان کو حکومت, اگر ان کی میجورٹی نہیں تھی, ان کو حکومت کی بجائے میں ایک سٹرونگ اپوزیشن لینا چاہیے تھا. میری نظر میں یہ غلط کیا. ان کو یہ ایم کیو ایم اور باپ سے مدد لینے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ یہ ہمیشہ یہ جو اس قسم کے ہوتے ہیں نا, جو بیلنس آف پاور پالیٹکس میں کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتے, I think that is not a good kind of politics in my opinion. My issue is ہمایوں صاحب کے 3.5 پونے 4 سال حکومت کرنے کے بعد, عثمان بزدار کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کے بعد, now I get to hear from a PTI senator کہ نہیں کرنا چاہیے تھا, حکومت نہیں لینی چاہیے تھی, اپوزیشن میں بیٹھ جاتے زیادہ بہتر تھا. میں زلفی بخاری صاحب کا لندن سے بیان سن رہا تھا, today he is accepting کہ عثمان بزدار کو بڑا غلط کیا, ہماری غلط چوائس تھی, ہم نے اس کو وزیر اعلیٰ بنایا. سر آپ ہی تھے کرنے والے, آپ لوگ کرنے والے ہیں اس میں. آج اب کیا ہوت جب چڑیاں چپ گئی کھیت. منصور صاحب اس طرح ہوتا ہے, آپ صحیح کہہ رہے. دیکھیں منصور صاحب اس طرح ہوتا ہے, آپ جو ڈیسیجن لیتے ہیں نا اس کو ریٹروسپیکٹیولی آپ اینالائز کرتے ہیں کہ میں نے کہاں کیا غلطیاں کی ہیں, پھر آپ اپنی غلطیوں کے کرتے ہیں. لیکن یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں. اگر آپ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں گے نا تو آپ آئندہ غلطی نہیں کریں گے, لیکن اگر آپ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے تو آپ اسی ڈگر چلے رہتے, اسی طرح بیوقوفوں کی طرح چلے رہتے. دیٹ از دا